بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ کسی گھر میں اگر یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں۔ محترم سامعین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط، دروازے بند اور روشنی موجود، لیکن پھر بھی بے سکونی ہے۔ پیسے آتے ہیں مگر برکت نہیں، بچے زندہ ہیں مگر ہنستے نہیں، شوہر اور بیوی ساتھ ہیں مگر دل دور ہیں، نیند آتی ہے مگر خواب ڈراتے ہیں، اور عجیب سی بے وجہ کی الجھن ہر وقت طاری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر بوجھ کیوں رہتا ہے، اور کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی وجہ کے اچانک بیماریاں، نفرتیں یا حادثات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف تجسس کا دروازہ نہیں کھولتے بلکہ وہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے چھپا ہوا مگر سب سے تباہ کن حملہ چھپا ہے۔ جادو کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے۔ یہ صرف کہانیوں کا موضوع نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا بلکہ وہ خاموشی سے گھروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے، ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان 4 خاص نشانیوں کو بیان کریں گے جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ لیکن ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی کہانی، حقیقت اور روحانی نقطہ بھی بیان کریں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی بیان نہیں بلکہ ایک روحانی ہے، اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے حالات میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیے پہلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ نشانی جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں مگر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ میں سے پہلی نشانی جسمانی تعلق سے نفرت یا بیزاری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی بیوی کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی نظریں چڑھا لیں، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی کسی انجانی چڑچڑاہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ یہ محض ناراضگی یا عام جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو دل کو جکڑ لیتی ہے اور جسمانی تعلق جیسے کوئی گناہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یا کسی کے گھر میں جہالت پیدا ہو چکی ہے تو سنجیدگی سے سوچیں، کیونکہ یہ ہو سکتی ہے کہ جادو کی پہلی نشانی ایک خاتون نے اپنی سہیلی کو روتے ہوئے بتایا، پہلے تو میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ مجھ سے ایسے دور ہو گیا ہے جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں، نہ وہ میرے قریب آتا ہے نہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور جب میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سخت لہجے میں مجھے ٹال دیتا ہے۔ دوسری طرف سپلی عمل کرتی ہیں جس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جسمانی طور پر دور ہو جائیں، ان کے دل میں نفرت ڈال دی جائے، اور سب سے پہلا وار اسی تعلق پر ہوتا ہے جو نکاح کو مضبوط بناتا ہے۔ یعنی جسمانی تعلق اگر ٹوٹ جائے تو رشتہ خود بخود کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں عورت کو لگتا ہے کہ شاید وہ پسندیدہ نہیں رہی، اور سمجھتا ہے کہ شاید عورت اب اس کے قابل نہیں رہی، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کے بیچ ایک شیطان دیوار کھڑی کی جا چکی ہوتی ہے جو ان کی قربت کو گناہ کی طرح محسوس کرواتی ہے۔ اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے کیونکہ اکثر یہی وہ دراڑ ہوتی ہے جو بعد میں طلاق یا نفرت کی بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ میں سے دوسری نشانی خوابوں میں ڈرامے
مخلوق، سانپ، سائے یا مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار آنا ایک ایسی نشانی ہے جو جادو کا چھپا ہوا زہر آیا کرتی ہیں۔ جس گھر میں جادو ہو چکا ہو وہاں ایک نہایت خفیہ اور لرزہ خیز علامت اکثر نظر آتی ہے، مگر بہت کم لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علامت رات کی تنہائی میں آتی ہے، سوتے ہوئے انسان کو اپنی گرفت میں دیتی ہے اور روح تک کو لرزہ دیتی ہے۔ وہ علامت مسلسل ڈرامے خواب، لیکن یہ عام خواب نہیں ہوتے بلکہ خوابوں میں بار بار سانپوں کا آنا، سائیوں کی موجودگی محسوس ہونا، بلیوں یا خوفناک جانوروں کا پیچھا کرنا، ایسے مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار خواب میں آنا جو کچھ دے رہے ہوں یا کچھ لے لیں، یہ سب اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ روحانی طور پر کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ جادو جب کسی گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے شعور پر عمل کرتا ہے۔ یہ حملہ دین کی روشنی میں نظر نہیں آتا، مگر رات کو نیند کے دروازے کھلتے ہی اس کا زہر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، پھر بھی ہر رات عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں۔ کچھ سایہ ہمیں دبوچنے آتا ہے، کوئی مرد ہمیں کچھ دے کر چلا جاتا ہے، یا کبھی ہم خود کو گہرے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب جادو کی علامتیں ہیں۔ آپ انسانی دل و دماغ کا آئینہ ہوتے ہیں، اور جب ان میں تاریکی غالب آ جائے تو سمجھ جائیے کہ دل کے قریب کسی زہر نے بسیرا کر لیا ہے۔ ایسے خواب اکثر بار بار آتے ہیں۔ کبھی ایک عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کالی چادر میں اس کے سرہانے کھڑی ہے۔ کبھی مرد دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے پاؤں میں لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چیخ نہیں پا رہا۔ بعض دفعہ خواب میں قبرستان نظر آتے ہیں یا کوئی مردہ رشتہ دار ایسا پیغام دیتا ہے جس کا مطلب وہ جاگنے کے بعد بھی نہ سمجھ پائے۔ یہ سب علامات جادو کی نشاندہی کرتی ہیں، خاص طور پر جب یہ خواب متواتر آئے، بار بار آئے اور ہر بار دل کو بوجھل اور خوف زدہ کر جائے۔ ان خوابوں کی جادو کی بہت اہم علامت قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جب آسیب یا جادو کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خواب اور اس کے سکون کو متاثر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ نے شکایت کی کہ وہ خواب میں کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص اذکار اور دم سکھایا۔ لہٰذا اگر کسی گھر میں سب افراد بار بار عجیب، ڈرامے اور خوف زدہ کر دینے والے خوابوں کا سامنا کر رہے ہوں تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھا جائے۔ اس بات کا سگنل ہوتا ہے کہ شیطانی اثرات اس گھر پر سایہ فگن ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ البقرہ کی روزانہ تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام روحانی حفاظت کا مضبوط قلعہ بن سکتا ہے، کیونکہ خواب صرف نیند کی دنیا نہیں ہوتے بلکہ وہ باہر اس دنیا کے پیچھے چھپی حقیقتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ میں سے تیسری نشانی، نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکات کا محسوس ہونا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت ایسا محسوس کیا جیسے کچھ سایہ صاحب گزرا ہو، جیسے کوئی آپ کو گھور رہا ہو، یا آپ اچانک نیند سے ڈر کر اٹھ جائیں، سانس پھولی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور پھر زور زور سے دھڑک رہا ہو؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو یہ محض ڈرامہ خواب نہیں، یہ جادو کی دستک ہو سکتی ہے۔ اس گھروں میں افراد کو دوبارہ سونے سے پہلے بے چینی ہوتی ہے، نیند آتی ہے تو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات لگتا ہے جیسے کوئی بستر ہلا رہا ہو یا کسی کے چلنے کی آہٹ ہو۔ یہ سب علامات جادو کے اثرات میں شامل ہیں، خاص طور پر جب جادو کسی کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے کیا گیا ہو۔ جادوگر جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جنات یا شیاطین کو استعمال کرتا ہے، وہ سب سے پہلے حملہ نیند پر کرتے ہیں۔
کیونکہ نیند ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اگر نیند ہی متاثر ہو جائے تو دین کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پورا کرنے لگتا ہے۔ مگر گھر میں بچے ڈر کر ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں یا نیند میں چیخ اٹھتے ہیں، بڑی عمر کے افراد بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب مسلسل کئی دن یا ہفتوں تک یہ کیفیت برقرار رہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی عام پریشانی نہیں، یہ جادو کا پہلا وار ہے۔ اس مسئلے کا صرف علاج دعاؤں یا دم سے نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے اس نشان کو پہچاننا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند سے پہلے سورۃ البقرہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کا حکم دیا۔ یہی وہ آیات ہیں جو جادو کو روکنے کی پہلی دیوار بن سکتی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس دردناک حقیقت کی طرف، جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی کہ عنوان کے تحت چوتھی نشانی کی شکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ یہ نشانی ہے میاں بیوی کے درمیان اچانک اور بے سبب اجنبیت اور نفرت کی شدید لہر کا اٹھنا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک گھر ہے جہاں کبھی محبت کی جھجک تھی، مسکراہٹوں کی خوشبو تھی، نرمی سے باتیں ہوتی تھیں، دل ایک دوسرے کی دھڑکن پہ رکھتے تھے، بیوی شوہر کے قدموں میں سکون پاتی تھی اور شوہر پینے کی مسکراہٹ میں جنت۔ لیکن پھر نہ جانے کب، کہاں، کس گھڑی سب کچھ بدلنے لگا۔ بغیر کسی ظاہری وجہ کے دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگے۔ وہ بیوی جس کے بغیر چائے کا کپ ادھورا لگتا تھا، اب اس کی آواز بھی چبھنے لگی۔ وہ شوہر جس کی واپسی کا انتظار بیوی کھڑکی کے پردے ہٹا کر کیا کرتی تھی، اب اس کے قدموں کے چاپ پہ دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اور اب یہ کہ نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی دھوکہ، نہ کوئی گناہ۔ پھر یہ اجنبیت کیوں؟ پھر یہ دل کا خالی پن، یہ خشک جذبات، یہ ناپسندیدگی کیوں؟ انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ وہ خنجر تو نہیں جو پردے کے پیچھے چرا دیا گیا ہے، کہیں کسی نے حسد کے مارے نفرت کے جذبے اس رشتے پر کالا جادو تو نہیں کر دیا۔ قرآن کی سورۃ البقرہ میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل سیکھتے ہیں۔ جادو کو یہ قسم سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی اور خطرناک قسم ہے۔ تفریق بین الزوجین، یعنی میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، اور اس جدائی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر بھی سمجھ نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیزاری کبھی اچانک آتی ہے، کبھی آہستہ آہستہ گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں ایک عجیب بات اور بھی ہوتی ہے، میاں بیوی کوشش کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، صلح کی راہیں تلاش کرتے ہیں، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ دونوں کو محسوس ہوتا ہے جیسے دل کے دروازے بند ہو چکے ہوں، جیسے اندر سے کسی نے دلوں کو تالا لگا دیا ہو، جیسے چاہ کر بھی معاف نہیں ہو رہا، جسے بلا وجہ اور رونا آتا ہو، جیسے ہر لگنے لگی ہو۔ ایسی حالت میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ حقیقی وجہ کو پہچاننا ہی نہیں، اور یہی جادو کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، نہ دکھائی دینا مگر تباہ کر دینا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی جادو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دل کے اندر داخل ہو جائے؟ کیا یہ صرف نفسیاتی کیفیت ہے یا حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں ان گھرانوں سے ملتا ہے جو بغیر کسی وجہ کے بکھر گئے، ان کے ماں باپ سے ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بہو کو کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا تھا، مگر ایک دن اچانک بیٹا بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا،
یا وہ بیوی جو کہتی ہے کہ میرا شوہر ایک فرشتہ تھا مگر اب وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے جیسے میں اس کی دشمن ہوں، یہ سب علامات بتاتی ہیں کہ اگر گھر میں میاں بیوی کے درمیان بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک نفرت کی لہر اٹھ جائے، دل اجنبی ہو جائے، بات بات پہ غصہ آئے، محبت کی جگہ بیزاری پیدا ہو جائے، تجھے سمجھ جانا چاہیے کہ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی، اور یہ اس کی سب سے تکلیف دہ نشانی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم جس دل دہلانے والی موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس تحریر کے آخری مگر انتہائی اہم اور خطرناک اشارے کی طرف، جو یہ بتاتا ہے، جو یہ آپ کو سناتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا گھر برکتوں سے خالی ہو چکا ہے، کہیں آپ کا رزق آ کر واپس تو نہیں پلٹ رہا، کہیں وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے مگر کوئی کام مکمل نہیں ہو پاتا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خفیہ جادو کی زنجیر اور جو آپ کے رزق، آپ کے وقت، آپ کے اعمال کو باندھے بیٹھی ہے۔ ایسا گھر جہاں پہلے رزق کھول کر آتا تھا وہ رزق اچانک کم ہونا شروع ہو جائے، جہاں کام کے مواقع ملتے تھے اب وہ مواقع ضائع ہونے لگے۔ ہاں، دن میں کئی کام بآسانی ہو جایا کرتے تھے، اب ایک کام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ہر مہینہ تنخواہ آ کر ختم ہو جاتی ہے، بچوں کے اسکول کے اخراجات، دوائی، بل خرچہ، سب کچھ ایک گھمن کر چلے جائے اور گھر کے افراد میں کوئی نہ کوئی بیمار رہنے لگے تو یہ سب عام نشانیاں نہیں ہوتی۔ جن نشانیاں چلاتے ہوئے کہتی ہیں جہاں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، یہاں رزق کے دروازے کسی نے باندھ دیے ہیں، یہاں وقت پر کسی نے قفل ڈال دیا ہے، یہاں کسی نے برکت روک دی ہے۔ جادو کا ایک خفیہ پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کی محنت کا پھل چھین لیتا ہے۔ وہ شخص جو دن رات محنت کرتا ہے مگر نتیجہ صرف نکلتا ہے گھر میں جو کماتے ہیں وہ بجلی کے بل میں، دوائی میں، حادثے میں، چھوٹی چھوٹی مرمتوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ نہ سیونگ ہوتی ہے، نہ آگے کا کوئی پلان بن پاتا ہے، اور وقت ایسے تیزی سے گزرنے لگتا ہے جیسے کسی نے ریت کی طرح بہا دیا ہو۔ دن ہفتے بن جاتے ہیں، ہفتے مہینے، اور انسان سوچتا رہ جائے کہ میں نے آخر کیا زندگی کہاں جا رہی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب جادو کا آسیب انسان کی قسمت پر پنجے گاڑ چکا ہوتا ہے۔ برکت کا خاتمہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رب کی رحمت کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جادو گریہ یا عامل کے الفاظ، تعویذ یا وسوسے، یہ سب اس مقصد سے کیے جاتے ہیں کہ کسی کا نصیب رک جائے۔ اور یاد رکھیں، جادو کا اصل نشانہ صرف انسان کا جسم نہیں ہوتا، جادو اکثر انسان کے وقت اور رزق کو نشانہ بناتا ہے تاکہ وہ مسلسل پریشان رہے، دل سے بدگمان ہو جائے اور آخر کار اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ ایسے گھر میں اگر قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوں مگر دلوں میں خوف ہو، رزق میں بے برکتی ہو، وقت میں تنگی ہو اور زندگی ایک اندھی سرنگ کی مانند لگے تو فوراً سمجھ جائیے یہ وہ آخری اور اہم نشانی ہے۔ جس گھر میں جادو ہو اس گھر میں برکتیں خود چل کر واپس چلی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حل ہے؟ کیا برکت واپس آ سکتی ہے؟ تو جواب ہے ہاں، لیکن اس کے لیے کچھ خاص آیات، کچھ خاص اذکار اور کچھ خاص اعمال کرنے ہوں گے جنہیں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اب ایک سوال آپ کے دل کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ اپنے گھر کو دیکھیں تو کیا یہ چاروں نشانیاں چھپی آپ کے اندر آپ کے گھر میں کر چکی ہے؟ کیا آپ واقعی محفوظ ہیں یا کسی نے آپ کی قسمت پر کوئی زنجیر ڈال دی ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور قدم بھی آپ کو ہی اٹھانا ہے، اپنا دیر ہو سکتی ہے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر جادو سے نجات کے یقینی روحانی طریقے پر مکمل ویڈیو بنائیں تو کمنٹس میں یا اللہ حفاظت فرما ضرور لکھیں۔ جس کا جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ یہ کوئی جملہ نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ کیا آپ کو کبھی کسی ایسے گھر میں قدم رکھا ہے جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا جائے، جہاں دیواریں بولتی نہیں لیکن ان سے ایک بے نام سا بوجھ جھانک رہا ہو، جہاں کھڑکیاں بند بھی ہوں لیکن خوف کی ہوا اندر سرسراتی ہو، جہاں ہنسی ہو مگر سکون نہ ہو، چراغ ہو مگر روشنی نہ ہو اور سب کچھ ہو مگر کچھ بھی نہ ہو؟ ایسی کیفیت صرف ایک معمولی الجھن نہیں ہوتی، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی گھر پر جادو کا سایہ ہوتا ہے، اور جب کسی گھر میں جادو کیا جاتا ہے تو اس کی ایک علامت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہیں: دل کا اس گھر سے بھاگنے کو چاہنا۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ روحانیت اور حقیقت کا ایک ایسا کربناک پہلو ہے جو بہت کم لوگوں نے جانا ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں ثواب کی نیت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔